تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ آیت نمبر 113 and 114 113 It is ayat number 113. It is not proper for the Prophet and those who believe to ask Allah's forgiveness for the mushrikeen. اور یہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ رسول اور نبی یعنی کہ رسول نبی یعنی پروفٹ اور ان کے ساتھ جو بھی مومن ہیں یعنی کہ اور وہ جو مومن لوگ ہیں کہ وہ اللہ سے استغفار کرے مشرکین کے لیے ایون دو دے بی آف کن، چاہے وہ ان کے کتنے بھی مطلب قریبی رشتہ دار ہو یا کچھ بھی ہو. آفٹر اٹ ہیز بیکم کلیئر ٹو دیم کہ جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی that they are the dwellers of the fire، کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اب آگ کے رہواسی ہیں یعنی آگ کے اندر جہنم کے آگ کے اندر وہ رہیں گے because they died in a state of disbelief. وہ اس لیے کہ یہ پیرانتھیسس میں ہے کہ وہ لوگ کفر کی حالت میں اس دنیا سے گئے، ان کی موت جو ہوئی وہ کفر کی حالت میں ہوئی. اس لیے آیت نمبر 114 یعنی 114 and Ibrahim's invoking of Allah، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کو سے دعا کر رہے تھے for his father's forgiveness، اپنے باپ کے مطلب لیے استغفار was only because of a promise he had made to him، یعنی کہ جو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے جو وعدہ ایک کیا تھا کہ میں کروں گا تمہارے لیے استغفار، تو وہ وعدے کی خاطر ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہ استغفار کر رہے تھے اور جو انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا. تو اب جب تک انسان کی زندگی اگر ہے بندہ زندہ ہے تو زندہ کے لیے تو تم دعا کر سکتے ہو کیونکہ وہ کبھی بھی مطلب پلٹ سکتا ہے، کبھی بھی وہ دین پہ آ سکتا ہے، اس لیے زندہ کے لیے دعا کرنے کے لیے بولا گیا ہے. لیکن ایک بار ان کی موت ہو جائے اور وہ کفر کی حالت میں گئے اس کے بعد ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے تم. تو وہ ان کے والد جب تک زندہ تھے تو وہ دعا کر رہے تھے. بٹ وین اٹ بیکیم کلیئر ٹو ہم، یعنی جب ان کے اوپر واضح ہو گئی بات ابراہیم علیہ السلام پہ دیٹ ہی یعنی کہ ان کے فادر کی بات ہو رہی ہے، his father is an enemy of Allah، کہ وہ تو دشمنان اللہ کا دشمن ہے وہ. he dissociated himself from him، تو انہوں نے اپنے آپ کو ان سے بالکل قطع کر الگ کر دیا. verily ابراہیم علیہ السلام was awah and forbearing، اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اواہ اور بہت ہی برداشت کرنے والے یعنی کہ بہت نرم دل. the prohibition of supplicating for polytheist وہی ہے جو بہت سارے معبودوں کو مانے، تو وہ جو شرک کرے مشرکین ان کے لیے منع کیا گیا، ان کے لیے دعا مت کرو. اللہ سے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. It is not proper for the Prophet and those who believe to ask Allah's forgiveness for the mushrikeen، کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ نبی اور مومن اللہ سے استغفار کرے مشرکین کے لیے even though they be of kin، چاہے وہ تمہارے قرابت دار ہو. after it has become clear to them that they are the dwellers of the fire، جبکہ یہ بات تم پہ ظاہر ہو جائے واضح ہو جائے کہ وہ لوگ تو آگ میں رہنے والے لوگ ہیں because they died in a state of disbelief، کیونکہ وہ کفر کی حالت میں مرے ہیں. امام احمد recorded that ابن al-Musayyib said that his father al-Musayyib said کہ انہوں نے کہا کہ when ابو طالب was dying، ابو طالب جنہوں نے اتنی سرپرستی کی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جب ابو طالب جو ہے جب وہ ان کا موت کا وقت آیا the prophet went to him and found Abu Jahl and Abdullah bin Abi Umayyah present. تو جب وہ گئے ان کے پاس تو انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل بھی وہاں موجود تھا اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی وہاں پر موجود تھا. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمی، کہ یعنی عمی یعنی مطلب او چچا، قل لا الہ الا اللہ کلمتاً،
احاجو لکا بہا عند اللہ عز وجل، کہ کہہ دو لا الہ الا اللہ، a word concerning which I will plea for you. تو میں اللہ کے ساتھ جو ہے I will plea for you with Allah، میں اللہ کے ساتھ اس کے تمہارے لیے بہت گڑ گڑا کے بہت مطلب میں اللہ سے وہ کروں گا کہ، اور جو اللہ یعنی کہ مطلب جو عز و جل ہے، the exalted and most honored ہے، یعنی کہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہ بہت عزت اکرام والا، بلند و بالا، تو اس سے میں بہت گڑ گڑا کے آپ کے لیے بہت مطلب عاجزی کروں گا، بس ایک بار میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لیکن وہی ہے کہ ان لوگ ایک ساتھ لگے ہوئے تھے نا ساتھ میں، ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ said او ابو طالب would you leave the religion of عبد المطلب؟ تو وہ لوگ ایک ساتھ یہ بولے جا رہے تھے کہ مطلب ارے ابو طالب کیا تم اپنے عبد المطلب جو ہے ان کا دین چھوڑ دو گے، یعنی تمہارے والد کا دین چھوڑ دو گے؟ ابو طالب said rather I will remain on the religion of عبد المطلب۔ تو انہوں نے کہا ابو طالب نے کہ نہیں، میں عبد المطلب کے دین پر ہی رہوں گا۔ The Prophet said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا استغفرن لک ما لم انہا عنکا، I will invoke Allah for forgiveness for you، تو میں اللہ سے تمہارے لیے استغفار کروں گا as long as I am not prohibited from doing so، تو جب تک مجھے اس چیز کی منائی نہ کی جائے میں آپ کے لیے بہت استغفار کروں گا۔ This verse was revealed، تو تب یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ It is not proper for the prophet that those who believe، جو مطلب جو رسول کے لیے بھی اور جو مومن لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ بات صحیح نہیں ہے to ask Allah's forgiveness for the مشرکین، کہ مشرکین کے لیے تم اللہ سے ان کے لیے توبہ استغفار کرو، even though they be of kin، چاہے وہ تمہارے کتنے ہی قریبی رشتہ دار ہو، after it has become clear to them that they are the dwellers of the fire، کہ یہ بات اب تمہارے سامنے واضح ہو گئی ہے کہ وہ لوگ آگ میں رہنے والے لوگ ہیں۔ concerning ابو طالب، اور رہی ابو طالب کی بات، this ayah was revealed، تو ان کے لیے پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی جو کہ سورہ نمبر 28 سورہ القصص آیت نمبر 56، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، verily you guide not whom you like، یقیناً آپ اس کی ہدایت نہیں کر سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہو، احببت تو جس سے آپ محبت کرتے ہو، بٹ اللہ guides whom he wills، لیکن اللہ اس کی ہدایت کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ This hadith is recorded in the two Sahihs۔ Ibn Jarir recorded that Sulaiman bin Buraidah said that his father said, when the Prophet ﷺ came to Makkah, he went to a grave۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے تو وہ ایک قبر کے اوپر گئے، sat next to it، اس کے بازو میں بیٹھے، started talking and then stood up with tears in his eyes، اور وہاں پر بیٹھ کے وہ کچھ بول رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، اور جب اٹھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ We said، تو ہم نے کہا، او Allah's messenger we saw what you did، کہ یا رسول اللہ ہم نے دیکھا آپ جو کچھ بھی کر رہے تھے۔ تو انہوں نے جواب دیا، he said، انی استأذنت ربی فی زیارت قبر امی فإذن لی واستأذنته فی الاستغفار لها فلم یأذن لی۔ I asked my Lord for permission to visit the grave of my mother، کہ میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ یا اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنی ماں کی قبر جو ہے اس کی زیارت کروں، and he gave me permission، تو اللہ نے مجھے اجازت دی۔ I asked for his permission to invoke him for forgiveness for her، پھر میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اللہ دعا کروں مطلب تجھ سے کہ یہ استغفار میری ماں کے لیے، ان کے لیے، ماں کے لیے کروں، بٹ ہی ڈیڈ ناٹ گیو می پرمیشن، تو اس کے لیے مجھے اللہ نے اجازت نہیں دی۔ وی نیور saw him more tearful than on that day، ہم نے ان کو کبھی اتنے آنسوؤں میں نہیں دیکھا۔
جیسا کہ اس دن دیکھا. Al-Awfi narrated from Ibn Abbas رضی اللہ عنہما about Allah's statement کہ یہ جو بات ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, it is not proper for the prophet and those who believe to ask Allah's forgiveness for the مشرکین, کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ نبی اور مومن کبھی بھی مشرکین کے لیے استغفار کریں. تو اس کے لیے ابن عباس جو ہے انہوں نے کہا the prophet wanted to invoke Allah for forgiveness for his mother, but Allah did not allow him. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ وہ اپنی ماں کے لیے استغفار کریں, لیکن اللہ نے ان کو اس کی اجازت نہیں دی. The prophet said, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد استغفر لی ابیہ. ابراہیم علیہ السلام, اللہ خلیل, اللہ کے اتنے بڑے قریبی یعنی دوست, invoked اللہ for his father. تو انہوں نے جب اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی, اللہ revealed وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ. And Ibrahim's invoking of Allah for his father's forgiveness was only because of a promise he had made to his father. تو ابراہیم علیہ السلام کا دعا مانگنا, استغفار کرنا اپنے باپ کے لیے, وہ صرف اس لیے تھا کہ انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے. علی بن ابی طلحہ narrated that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما commented on this ayah, کہ اس آیت کے اوپر ابن عباس جو ہے ان کا یہ کامنٹ ہے, they used to invoke Allah for them. them is pagans, یعنی جو مشرکین تھے نا مکہ کے, تو ان کے لیے وہ لوگ دعائیں کرتے تھے اللہ کے پاس. until this ayah was revealed. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر they then refrained from invoking Allah to forgive the dead. اس کے بعد وہ لوگ رک گئے کہ اب اللہ سے ان کے لیے استغفار نہیں کرنا ہے, ان کے جو بھی مطلب جو ڈیڈ لوگ ہیں یعنی جو گزر چکے ان کے لیے, the dead among them, but were not stopped from invoking Allah for the living among them until they died. لیکن اس کے لیے نہیں روکا گیا کہ جو بھی زندہ لوگ ہیں ان میں ان کے لیے دعا کرو, اس کے لیے نہیں روکا گیا جب تک کہ ان کی موت نہیں ہوتی. اللہ sent this آیا, اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی وما کان استغفار ابراہیم علیہ ابیہ, کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کا استغفار اپنے باپ کے لیے, Ibrahim's invoking of Allah for his father's forgiveness was only, یعنی وہی جو just because of the promise. Allah said next, فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. But when it became clear to him, تو جب یہ بات ان کے اوپر ظاہر ہو گئی ابراہیم علیہ السلام پہ, that he, یعنی مطلب جو ان کے فادر, his father is an enemy to Allah, کہ وہ اللہ کے دشمن ہے, he dissociated himself from him, تو انہوں نے اپنے آپ کو ان سے دور کر لیا. ابن عباس commented رضی اللہ عنہما اس پر, ابن عباس جو ہے ان کا کامنٹ یہ ہے کہ ابراہیم kept asking Allah to forgive his father until he died. تو جب تک ان کے باپ کی موت نہیں ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام برابر ان کے لیے استغفار کر رہے تھے. when he realized that he died as an enemy to Allah, تو جب ان کو پتا چل گیا کہ وہ تو اللہ کے ایک دشمن کے حالت میں یعنی کہ ان کی موت ہوئی ہے, he dissociated himself from him, تو انہوں نے اپنے آپ کو ان سے کاٹ دیا, الگ کر دیا. in another narration he said, تو دوسری جگہ پر ہے کہ when his father died he realized that he died as an enemy of Allah. تو جب ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی موت ہوئی تو ان کو یہ چیز کا احساس ہوا, یعنی ان کے وہ دشمن اللہ کے دشمن کی حالت میں گئے. Similar was said by Mujahid ad-Dahaq, Qatada and several others. Ubayd bin Umair and Sa'id bin Jubair said, Ibrahim will disown his father on the day of resurrection. ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ رشتہ ختم کر دیں گے, مطلب جو قیامت کے دن. But he will meet his father, لیکن وہ اپنے باپ سے ان کی ملاقات ہوگی, ملیں گے, and see dust and fatigue on his face. تو دیکھیں گے ان کے منہ کے اوپر سب مٹی لگی ہوئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بہت ہی تھکا ہارا انسان ہوتا ہے نا جو. He will say, او ابراہیم, تو وہ جو باپ ہے وہ کہے گا, او ابراہیم, I disobeyed you, میں نے تمہاری نافرمانی کی, but today I will not disobey you, لیکن آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا. ابراہیم علیہ السلام will say, O Lord,
تو وہ اپنے رب کو بولیں گے ابراہیم علیہ السلام, یا رب, you promised me that you will not disgrace me on the day they are resurrected, کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تو ہم کو دوبارہ اٹھائے گا تو ہمیں مطلب بے عزت نہیں کرے گا, یہ مطلب اس دن. What more disgrace than witnessing my father being disgraced, اس سے بڑھ کر کیا بے عزتی ہوگی کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنے باپ کو اتنی بے عزتی میں. He will be told, تو ان سے کہا جائے گا ابراہیم علیہ السلام سے, look behind you, اپنے پیچھے پلٹ کے دیکھو, where he will see a bloody hyena, for his father will have been transformed into that, and it will be dragged from its feet and thrown in the fire. تو ان کو بولا جائے گا پیچھے مڑ کے دیکھو, اور جب وہ پیچھے دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ جو ہائنا جو ہے جانور وہ, اور وہ ہے جو یعنی وہ جو باپ کو بدل دیا گیا اس روپ میں, اور پھر اس کی ٹانگوں سے پکڑ کے اس کو اٹھا کے پھینک دیا گیا آگ میں. اللہ اسٹیٹمنٹ, ان ابراہیم لأواہ حلیم, verily Ibrahim was awwah and was forbearing. According to Abdullah bin Masud radiyallahu anh, means he invoked Allah always, کہ وہ اللہ سے ہمیشہ دعائیں کرتے تھے. Several narrations report this from Ibn Masud radiyallahu anh, کہ ان کی طرف سے یہ بہت سارے ایسے ہیں narration. It was also said that awwah means, کہ awwah جو تھے وہ, تو اس کا مطلب who invokes Allah with humility, یعنی جو اللہ کو پکارے بہت ہی ایک دم جھک کے, نم کے, ایک دم خشیت کے ساتھ, مرسیفل اور بہت رحم والے, who believes with certainty, جن کا ایمان اللہ کے اوپر بالکل پکا اور مضبوطی کے ساتھ, who praises اللہ, اور جو اللہ کی بہت حمد و ثنا کرے, and so forth, اور بھی یعنی جو بھی. تو یہ سب ان کی یہ اسپیشلٹی تھی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.